ایک عجیب سی مٹھاس، ایک انوکھی طمانینت اور ایک سکون جو دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے پرندے بڑے بڑے اور نہایت حسین ہوں گے۔ ایک ایسی یاد دہانی جو انسان کے اندر یہ سوال جگاتی ہے کہ آخر یہ ساؤنڈ، نغمہ اور دل فریب موسیقی کہاں سے آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جنت کے پرندوں کی آواز ہمیں اس دنیا میں کب اور کہاں سنائی دیتی ہے۔ تو ناظرین کرام، چلتے ہیں ایک ایسے خوبصورت، تجسس سے بھرپور، اسلامی، سائنسی، عقلی اور روحانی سفر پر۔ معزز ناظرین، کیا آپ نے کبھی صبحوں کے وقت پرندوں کی آوازیں سنی ہیں؟ ایک عجیب سی مٹھاس، ایک انوکھی طمانینت اور ایک سکون جو دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ اگر ہاں تو یہ پرندوں کی چہچہاہٹ صرف ایک آواز نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، ایک ایسی یاد دہانی جو انسان کے اندر یہ سوال جگاتی ہے کہ آخر یہ ساؤنڈ، نغمہ اور دل فریب موسیقی کہاں سے آئی؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا پھر جنت کی ایک جھلک ہے جو اس دنیا میں ہمیں سنائی دیتی ہے؟ قرآن پاک کی سورۃ النور کی آیت نمبر 41 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور پرندے بھی اپنے پر پھیلائے ہوئے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ پرندوں کی آواز محض گانے یا شور نہیں بلکہ ایک مسلسل ذکر ہے، ایک تسبیح ہے، اور یہ تسبیح جنت کی خوشبو لیے ہوئے ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے پرندے بڑے بڑے اور نہایت حسین ہوں گے، جو جنتیوں کے کھانے کے لیے ذبح کیے جائیں گے، اور ان کی آوازیں بھی جنت کی محفل کو زینت بخشیں گی۔ ناظرین کرام، علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں پرندوں کی آوازیں ہمیں اس جنت کی یاد دلاتی ہیں جہاں پرندے صرف زندہ رہنے کے لیے نہیں بلکہ خوشی، نغمے اور لذت کا بھی ذریعہ ہوں گے۔ سائنسی پہلو کی بات کریں تو سائنس بھی کہتی ہے کہ پرندوں کی آوازیں انسانی دماغ کے اوپر حیران کن اثر ڈالتی ہے۔ نیورو سائنس بھی کہتی ہے کہ جب انسان پرندوں کی چہچہاہٹ سنتا ہے تو دماغ کا سیروٹونن یعنی سکون دینے والا کیمیکل زیادہ خارج ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فجر کے وقت پرندوں کی آوازیں دل کو عجیب سکون، راحت اور تازگی دیتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ان آوازوں میں ایسی کون سی طاقت ہے جو سیدھی دل کو چھو لیتی ہے؟ کیا یہ محض ایک ارتقائی عمل ہے
یا پھر یہ اس جنت کی آوازوں کی جھلک ہے جس کے متعلق قرآن پاک میں سورۃ یاسین کی آیت نمبر 58 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، ان کے لیے وہاں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے اور اللہ کی طرف سے سلام ہوگا۔ ناظرین کرام، عقلی طور پر اگر بات کریں تو انسان کے کان صرف فریکوئنسی یعنی لہروں کو سنتے ہیں، لیکن جو کیفیت دل میں اترتی ہے وہ محض آواز نہیں بلکہ وہ اندرونی سکون، رابطہ اور جسم و روح کی ہم آہنگی ہوتی ہے، اور یہ کیفیت کہیں اور سے آتی ہے۔ ناظرین کرام، روحانی اعتبار سے پرندوں کی آواز میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ انسان کو لمحہ بھر کے لیے دنیاوی شور سے ہٹا کر ایک پاکیزہ کیفیت میں لے آتی ہے، اور یہی کیفیت جنت کی یاد دلاتی ہے۔ اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام نے بھی ذکر کیا ہے کہ صبحوں کے پرندے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ان کی آواز انسان کے دل میں نور پیدا کرتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر خوشبو، ہر نغمہ اور ہر حسن دراصل جنت کی ایک جھلک ہے، جو ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارا اصل ٹھکانہ کہیں اور ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات اور آپ سے ایک سوال، جنت کے پرندوں کی آوازوں کا اصل ماخذ کیا ہے؟ جواب اسی ویڈیو میں کہیں موجود ہے، اور صرف ایک لفظ میں بتائیں۔ ناظرین کرام، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر دنیا کے پرندوں کی آواز میں اتنی مٹھاس ہے کہ انسان کی تھکی ہوئی روح کو تازہ کر دیتی ہے، تو جنت کے پرندوں کی آواز کیسی ہوگی؟ وہاں کی چہچہاہٹ صرف سننے کا تجربہ نہیں ہوگی، بلکہ وہ دل کی گہرائیوں میں ایک ایسا سرور اور لذت پیدا کریں گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جنت کے پرندوں کی آوازوں کا اصل ماخذ اللہ کی تسبیح ہے، اور یہی راز ہے کہ دنیا کے پرندوں کی آواز انسان کو ہمیشہ اپنی طرف کھینچتی ہے، کیونکہ وہ آواز جنت کے سروں کا عکس ہوتی ہے، اور وہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں لوٹ کر جانا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہمیشہ کی جنت سے انسان اکتا نہیں جائے گا، تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔